آج میں ایک اہم موضوع کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کا عنوان ہے ڈپریشن۔ اور میں اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں اس کے بارے میں بات کرنا کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے میں ڈپریشن میں مبتلا جوان لوگوں کو زیادہ دیکھ رہا ہوں بنسبت ادھیڑ عمر لوگوں کے۔ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے ڈپریشن ہم صرف مڈل ایج اور ادھیڑ عمر لوگوں کے لیے ہم مختص کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی گزار چکے ہوتے تھے، لیکن اب زندگی کے اس حصے میں پہنچ کے یہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب کم از کم پچھلے 20 سال سے ڈپریشن جوانوں میں داخل ہو چکی ہے، ینگسٹرز میں آ گئی ہے، اسٹوڈنٹس میں آ گئی ہے، خصوصاً لڑکیوں میں آ گئی ہے، شادی شدہ خواتین میں آ گئی ہے۔ اور اس کے حل کے لیے جو حل ڈھونڈا جا رہا ہے ڈپریشن کا، وہ دوائی سے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی دوائی دے دیں، لیکن اس چیز کے بارے میں کبھی سوچا نہیں جا رہا کہ آخر یہ کیوں ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب ڈپریشن کو ایک چھوت کی بیماری سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ جس کو ڈپریشن ہوتی تھی اس کے بارے میں گھر محلے میں سب کو پتا ہوتا تھا کہ فلاں کے فلاں کو ڈپریشن ہے اور فلاں دوائی لیتا ہے، یعنی کہ دوائی ایک بہت معیوب چیز سمجھی جاتی تھی کہ دوائی لینا اب ایک فیشن بن گیا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ دوائی دی جائے، یہاں تک کہ اسکول کے بچے آتے ہیں اور وہ دوائیوں پر ہیں، ادویات پر ہیں۔ پر آخر کیوں؟ اس کے لیے میں سب سے پہلے جاننا ہے کہ ڈپریشن ہے کیا۔ ڈپریشن کو اردو میں کہتے ہیں مایوسی۔ مایوسی یعنی کہ آپ کسی چیز سے اتنے مایوس ہو جائیں، اپنے حالات سے اتنے مایوس ہو جائیں کہ آپ میں سوچنے سمجھنے کی، کام کاج کرنے کی صلاحیت ہی چلی جائے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پڑھنے سے چلا جائے، ایک خاتون ہے تو گھر بار کی دیکھ بھال نہ کر سکے یا اپنا کام کاج نہ کر سکے، اور ایک درمیانی عمر کا شخص ہے تو وہ قطعی طور کے اوپر اپنے گھر بار کو سنبھال نہ سکے۔ اور یہ مایوسی سب کی زندگی میں آتی ہے، ایک لیول تک سب ہوتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر، وقتی طور کے اوپر کوئی نہ کوئی معاشی تنگی آ گئی، مایوسی ہو گئی، کوئی اسٹوڈنٹ ہے امتحان میں فیل ہو گئے، وقتی طور پہ مایوسی آ گئی، یہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہوتی تھی۔ لیکن کیا ایسا فرق ہے کہ پچھلے 20 سالوں کے اندر یہ مایوسی بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ بڑھ گئی کہ اس نے ایک ایپیڈیمک یا وبا کی شکل اختیار کر لی بنسبت اس کے کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے کے تھے۔ یقیناً 20 سالوں کے اندر اگر کوئی چیز بدلی تو ہمارا سوشل میڈیا اور ہمارے موبائل فونز بدل گئے، وہ ہماری زندگی میں داخل ہو گئے جو پہلے نہیں تھے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے ایک گھر تھا، ایک گھرانہ تھا، ایک محلہ تھا، گھر میں سپورٹ تھی۔ اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے مایوس ہوتا تھا تو سمجھانے والے ہوتے تھے، محلے دار سمجھاتے تھے، دوست احباب سمجھاتے تھے، محلے میں ایک انٹرٹینمنٹ تھی، اس میں وہ سنبھلے جاتے تھے۔ مایوسی یوزلی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی لڑکی تھی، اسے کوئی مسئلہ آتا تھا، سمجھانے والی خالائیں ہوتی تھیں، بہنیں ہوتی تھیں، سہیلیاں ہوتی تھیں، اور لوگ سمجھاتے تھے۔ اب لوگ دور ہو گئے، لوگوں سے دور ہو گئے، گھر کا سٹرکچر ہی ختم ہو گیا۔ باپ کے پاس وقت نہیں، ماں کے پاس وقت نہیں۔ والد صبح 11 بجے اٹھ رہا ہے، 2 بجے اپنی دکان پہ جا رہے ہیں، سارا وقت اس نے صرف کر دیا، رات کو آ رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، لیٹ نائٹ جاگ رہے ہیں، گھر کا سٹرکچر ہی چلا گیا۔ مائیں ہیں تو مائیں صبح کے ٹائم آرام سے اٹھ رہی ہیں، یوٹیوب دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، فونوں پہ دائیں بائیں باتیں کر رہی ہیں، گھر بھی سنبھال رہی ہیں، لیکن سٹرکچر آف اے فیملی ختم ہو گیا، جس میں بچہ اپنے آپ کو محرومی کا شکار سمجھے گا۔ سو بچوں کے اندر ڈپریشن یا مایوسی کیوں اس حد تک بڑھ گئی؟ کیونکہ اس کی وجہ فیملی کا سٹرکچر نہ ہونا ہے۔ باپ کو قربانی دینی پڑے گی تو ماں کو بھی قربانی دینی پڑے گی۔ باپ کو صبح جلدی جاگنا پڑے گا، بچے کو لے کے باغ میں جانا پڑے گا، بچے کو ٹائم دینا پڑے گا، ماں کو بھی صبح جلدی اٹھنا پڑے گا، بچے کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ دینا پڑے گا، بچے کا انتظار کیا جائے گا، اس کے لیے کھانا بنایا جائے گا۔ اب کتنا آسان ہو گیا، صبح اٹھے بچے کو مولوی صاحب کے پاس بھیج دیں، بچہ اسکول چلا جائے، واپس آئے، کھانا کھایا، اکیڈمی چلا گیا، اکیڈمی سے آیا، ہوم ورک کرے، ہوم ورک سے آیا، سو گیا۔ کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں، ایک سسٹم بنا دیا گیا جس میں بچہ خود بخود ہی بڑا ہو جائے گا اور اس کے ٹارگٹ سیٹ کر دی گئے کہ اب تم نے میٹرک کرنا ہے، تم نے ایف ایس سی کرنا ہے، انٹری ٹیسٹ ایگزامس ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر نہ مامتا کہیں ہے اور نہ بپتا کہیں ہے، یعنی کہ بچے کی پرورش اور بچے کی گرومنگ وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا۔ دوسرا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ریوارڈ ایک بہت اہم چیز ہے، یعنی کہ ریوارڈ کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو آپ اس کا ریوارڈ دیا جائے۔ کئی دفعہ آپ کا ملازم اچھا کام کرتا ہے، آپ اسے کوئی نہ کوئی انعام دیتے ہیں، انعام دیتے، اس کو انعام کہتے ہیں۔ پر ایک عجب کلچر آ گیا، ایک بچہ
جو کہ ابھی سال کا ہے، اس کی ایک سالگرہ منائی جاتی ہے، ایک برتھ ڈے منائی جاتی ہے شان و شوقت کے ساتھ، کیک بنتے ہیں، کیک آتے ہیں، پھول لگتے ہیں، غبارے لگتے ہیں، دعوت نامے بانٹے جاتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر اہتمام جو لوگ کر سکتے ہیں ہوٹلوں میں اہتمام کریں، اس بچے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے اس برتھ ڈے کے اندر، اور پھر اس کے بعد اس کو انعام دیے جاتے ہیں۔ اب تو رواج آ گیا الیکٹرانکس کا، فون دیے جا رہے ہیں، اور سم والا فون ایک بچے نے کس سے بات، کسی صدر سے بات کرنی ہے، موبائل فون اس کو دے رہے ہیں، اس کو چیزیں دے رہے ہیں، اخراجات کر رہے ہیں۔ اب وہ بچہ جس نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا، اس سالگرہ میں اس کا کوئی کام نہیں تھا، کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا اس کے، وہ اپنی سالگرہ کے اندر جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس کا کوئی رول نہیں تھا، اس کو کیوں انعام سے آپ نوازیں؟ اب اس بچے کا مینٹل لیول بہت اوپر چلا گیا، وہ سٹار آف دا شو بن گیا۔ اب اس بچے نے آپ کے قابو نہیں آنا، کیونکہ اب اس کی ڈیمانڈز ہے، آپ نے اس کو اپنی خوشی میں اس کو وہ چیزیں دی جس کی اس کو ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ ایک ریس کا گھوڑا ریس جیتے تو آپ اسے بجائے سے کہ اچھا چارہ دیں، آپ اس کے اوپر سونے کی زین لا دیں جس کی اس کو کوئی ویلیو نہیں۔ تو اگر سونے کی زین اس پہ لا دیں گے اس گھوڑے پہ، اگلی دفعہ وہ ریس میں تو بھاگے گا نہیں، اس کو تو اچھے چارے سے بھاگے گا۔ تو وہاں سے یہ مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جو سالگرہیں منائی جاتی ہیں بچوں کی، جب تک وہ بچہ 14-15 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اس وقت تک وہ بچہ آپ کے کہے میں نہیں رہتا، وہ ڈیمانڈنگ ہے، کیونکہ اب ہر سالگرہ پہ اس کو پہلے سے نئی بہتر چیز چاہیے، اور ہر سال ہمیں پتا آئی فون کا نیا ماڈل آئی جاتا ہے سپٹمبر میں، تو ہر سال اس کو ایک نیا ماڈل چاہیے، وہ چیز جو کہ اس بچے نے کچھ بھی نہیں کیا اس آئی فون کے لیے، اس نے کوئی محنت اس کو زندگی میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب یہ بچہ جب کسی لیول پہ پہنچے گا یہ مایوس ہوگا، کیونکہ جب یہ حاصل نہیں کر سکے گا تو یقینوں سے مایوسی ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سالگرہوں والا کام ہے یہ برائے مہربانی مت کیا کریں، بچے کو ایک اچھا کھانا کھلا دیں، سالگرہ بنائیں سادگی سے، ایک اچھا کھانا کھلا دیں، کوئی اچھے کپڑے لے دیں، اس کو کتاب لے دیں، اچھی چیز لے دیں، اس کا ٹائم اسپینڈ کریں، کھیل کی کوئی چیز لے دیں۔ لیکن یہ جو الیکٹرانکس ہیں، جو گیجٹس ہیں، جو غبارے ہیں، جو کھانے ہیں، جو ہوٹل کی بکنگ ہے، یہ نہ کریں، یہ آپ کے بچے کو یہ چیز تباہ کر دے گی، کیونکہ اس کو پہلے سے ہی آپ نے اس کو اتنا عظیم بنا دیا کہ وہ نچلے لیول پہ کبھی بھی نہیں سوچے گا، اور زندگی ہمیشہ نچلے اوپر اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ پہلی تو یہ بات آ گئی۔ اسٹوڈنٹس کے اندر یہی ہے، کیونکہ بچپن سے کام سٹارٹ تھا، اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹری ٹیسٹ میں انہوں نے کامیاب ہو کے رہنا ہے، انہوں نے زندگی میں ہر چیز کامیاب ہو کے رہنا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر 100 گھوڑے ہیں تو ان میں سے صرف ایک ریس کا گھوڑا ہوتا ہے، 99 گھوڑے ریس کے گھوڑے نہیں ہوتے، وہ اور کام کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، جنگوں میں جاتے ہیں، کھیتی باڑی میں لگ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، پر ریس کا گھوڑا، ریس جیتنے والا 100 میں سے ایک ہی ہوگا۔ یقیناً آپ چاہیں گے آپ کا بچہ ریس کا گھوڑا ہو، لیکن اس کے لیے بھی تیار رہیے کہ شاید آپ کا بچہ ریس کا گھوڑا نہ ہو۔ ریس کے گھوڑے اگر باقی 99 گھوڑوں کے اوپر آپ وہی اسی طرح سے سختیاں کریں گے اور وہ اس پہ کریں گے تو وہ ریس کا گھوڑا بننے نہیں لگا، وہ ایک جینیٹک سی چیز ہے جس کے ساتھ وہ ریس کا گھوڑا بنے گا۔ تو ان کے اوپر اتنا وزن ڈالیں، اتنا بوجھ ڈالیں کہ جتنا وہ بچے سہ سکیں۔ ان کو ہمیشہ زندگی میں آپشن ضرور دیں کہ اگر بیٹا یہ نہیں کر سکتے تو فلاں کر لو، فلاں نہیں کر سکتے تو فلاں کر لو۔ وہ کہتے ہیں نا ایک در بند 100 در کھلے، ہم وہ بتاتے نہیں، ہم کہتے ہیں جی ایک ہی در ہے، وہی کھلے گا، اسی میں سے آپ جائیں گے۔ نہیں بھی جا سکتے لوگ، اور لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں جن کے لیے ایک دروازہ بند ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ دوسرے دروازے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو پیئر پریشر، ایگزام پریشر، یہ پریشر وہ پریشر، اس کو کم کرتے ہیں۔ دوائی حل نہیں ہے، دوائی کسی ڈپریشن کا کوئی حل نہیں۔ لڑکیوں میں بہت زیادہ ڈپریشن ہے، ایک اندازے کے مطابق دنیا کے اندر تقریباً 18 سے 20% لوگ جو ہیں وہ ریکگنائز ڈپریشن کا شکار ہیں۔ آپ اندازہ اگر پاکستان میں آپ دیکھیں تو کوئی 22 کروڑ کی آبادی میں سے کم از کم کو 3 کروڑ لوگ ہیں جو کہ سرٹیفائڈ ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ اور ڈپریشن ایک چھوت کی بیماری ہے، اگر آپ کے ساتھ ایک ڈپریس شخص بیٹھا ہوگا آپ کو پتہ نہیں لگے گا، لیکن وہ آپ کو ڈپریس کر جائے گا، اور زیادہ ڈپریشن سوشل میڈیا آپ کو کر دے گا، کیونکہ وہ سوائے ڈپریشن پر کسی سے بھرا نہیں ہوا۔ پر لڑکیوں میں ایک پرابلم ہے، خصوصاً ان ملکوں میں جن کو ہم انڈر ڈیولپڈ ممالک کہتے ہیں، یہاں پہ سارا فوکس لڑکے پہ کیا جاتا ہے، لڑکیوں پہ فوکس نہیں کرتے۔ اگر ایک گھر میں 2 لڑکیاں ہیں، ایک لڑکا ہے، تو اس لڑکے کے کریئر سیٹ کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ آج امتحان دے گا، میٹرک کرے گا، جو بھی کرے گا، اس کے بعد وہ انٹری ٹیسٹ کرے گا، آئی ٹی میں چلا جائے گا، اس کے گول سیٹ کر دیے گئے ہیں پہلے سے۔ پر لڑکی کے گول سیٹ نہیں کیے گئے، لڑکی کا ایک ہی گول سیٹ کیا گیا کہ جی اس کو تعلیم دے کے تو اس کو کہیں شادی کر دی جائے، بس اس لڑکی کا گول نہیں سیٹ کیا، آخر وہ بھی جیتی جاگتی سمجھدار باسمجھ لائق ایک شخص ہے،
شخصیت ہے اس کا گول سیٹ نہیں ہوتا. کتنے دفعہ ایسا ہوا کہ کسی گھر میں بیٹا ہو تو اس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ یہ جی بڑا ہو کے تو یہ ہنڈیا پکائے گا, یہ بڑا ہو کے بازار سے سبزی لائے گا اور جناب اس کو نت نئے کھانے پکانے آنے چاہیے. آپ بیٹے کے لیے تو گول سیٹ کرتے ہیں کسی اور لیول کا, بیٹی کے لیے گول سیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہنڈیا پکائے گی. کیوں ہنڈیا پکائے گی؟ آج کل کے دور میں ہنڈیا سے اوپر بھی بات ہے. اب جب اس لڑکی کی آپ نے گول سیٹ ہی نہیں کیا, اس کا واحد گول رہ گیا شادی, آپ نے سیٹ کر دیا تھا. اب آپ کو دورے پڑنے کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی, 14 سال کی بچی ہوئی دورے آپ کو پڑنے لگ گئے. ایک گھر میں سٹریس کی کیفیت پہلے ہی آ گئی, ماں نے اپنے آپ کو شوگر کرا لی, باپ نے اپنے آپ کو دل کا مرض کرا لیا, کیونکہ اور بات ہی کوئی نہیں کرنے کی, لڑکی ایک بوجھ بن گئی. جس نے وہ لڑکی شادی ہو گئی, اس لڑکی کا گول ختم ہو گیا. اب اس کا کوئی گول نہیں رہ گیا زندگی کے اندر. اب وہ آگے کچھ بھی نہیں ہے, ایک سڑک ہے جس پہ بس وہ چلتی جا رہی ہے. لڑکے کی تو مختلف چیزیں آ رہی ہیں, ہرڈلز تو کر ہی جا رہا ہے, لڑکی کا کوئی گول ہی نہیں. اب اس نے بچے پیدا کیے اور وہ اسی رٹ میں لگ گئی جو اس کی ماں جس رٹ میں تھی, یعنی کہ بیٹی ہوئی وہ پہلے سے شروع ہوگی میچ میکنگ میں, فلاں جگہ شادی فلاں جگہ شادی. تو لڑکیوں کے بھی گول سیٹ کریں, لڑکیاں باسمجھ ہیں باشعور ہیں, ان کو تعلیم اگر دی ہے تو تعلیم سے آگے بھی وہ چلیں. معاشرے اتنے انسیف نہیں ہوتے جتنا کہ ہمارا خیال ہے کہ معاشرے انسیف ہیں. لڑکیاں بہت کامیاب ہیں, بڑی بڑی کمپنیز کی سی ای اوز ہیں, تو ان کا بھی گول دیں, لڑکیوں میں ڈپریشن کم ہوگی. اب رہا سوال یہ کہ مڈل ایج ڈپریشن. مڈل ایج جو ڈپریشن ہے 50-55 سال کے لگ بھگ, یہ 2 طرح کی ڈپریشن ہے. ایک ڈپریشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں مڈ لائف کرائسس, یعنی کہ ہوتی مڈ لائف ہے کہ ان صاحب نے ساری زندگی جو کرنا تھا کر لیا, اب فارغ ٹائم ہو گیا, بچے اپنے اپنے کام دھندے میں لگ گئے, اور اب یہ بیٹھ کے اپنے پیچھے مڑ کے دیکھنے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کھویا کیا پایا, کس کے ساتھ کیا کیا, کس کے ساتھ کیا نہیں کیا, کیا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ان کو سامنے مثالیں ہیں, جی فلاں بندہ فلاں وقت میں باہر چلا گیا, اس نے دولت کما لی, یہ کر لیا, لیکن ان کے سامنے یہ مثالیں نہیں کہ کتنے لوگ ناکام ہوئے اور یہ صاحب خود کتنے کامیاب ہو گئے. تو وہ ایک مایوسی کی صورت میں چلے گئے, ہر وقت بیٹھے ہیں, سر پر بیٹھے ہیں. دوسری بات, ان صاحب نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی مشغلہ رکھا ہی نہیں. ان کی زندگی کا مشغلہ ایک ہی تھا, یہ صبح اٹھتے تھے, صبح اٹھ کے یہ نماز روزہ کر کے ایک ناشتہ کرتے تھے. ان کا وکیبولری, ان کا علم ناشتے سے آگے نہیں تھا کہ فلاں جگہ سے کتنا ناشتہ ملتا ہے اور کیا ناشتہ ملتا ہے. اس میں یہ انہوں نے پی ایچ ڈی کر لیا ان صاحب نے. کوئی مشغلہ نہیں رکھا, نہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی, نہ کوئی انہوں نے ناول پڑھا, نہ کوئی انہوں نے کوئی ہابی کی, کوئی پینٹنگ کی, کوئی میوزک سیکھا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. گیم ہی کھیل لیتے کوئی کسی قسم, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. 2 بجے اٹھے, اٹھ کے اپنی دکان پہ چلے گئے, دکان سے اٹھے گھر آ گئے, وہی گھریلو سیاست اور بات ختم. 50-55 سال کی عمر میں آ کے زندگی مکمل ہو گئی, آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. آگے وہ کہتے ہیں جس کو ہم ویٹنگ فار گاڈ, اس کے بعد آپ خدا کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ کا بلاوا آ جائے. تو مایوسی از اے نیچرل تھنگ ان میں آنی ہے کہ جنہوں نے اپنے لیے کبھی کوئی سافٹ لینڈنگ ہی پیدا نہیں کی, کہ جب وہ وقت آئے گا تو اپنے لیے ایک سافٹ لینڈنگ پیدا کر دیں گے. دوسرا پرابلم آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایمٹی نیسٹ سنڈروم, یعنی کہ خالی گھونسلہ. اب خالی گھونسلے کا ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, مرد زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں خالی گھونسلے کے کانسیپٹ کے ساتھ, کیونکہ جس ٹائم بچے ہوتے ہیں تو گھر بھرا ہوتا ہے, ہلا گلا چل رہا ہوتا ہے, چھپرات بڑا کچھ چلتا ہے. جو بچے بڑے ہو کے اڑنے لگ جاتے ہیں, کوئی کہیں چلا گیا, بیٹیاں بھی آتی, بیٹا کہیں چلا گیا, یا بیٹے کی بیوی اس کو بھگا کر لے گئی, کچھ ہو گیا, گھر خالی ہو گیا. اب رہ کے میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں, ٹاپک ہے کوئی نہیں بات کرنے کو, تو دونوں نے اب ڈپریس ہو جانا ہے کیونکہ ایمٹی نیسٹ ہو گیا. اب یہاں پہ مائیں اکثر بچ جاتی ہیں, کیونکہ بچوں کی کمیونیکیشن ماں کے ساتھ, بچہ ماں کا ہوتا ہے ہمیشہ, بچے کی کمیونیکیشن اماں کے ساتھ ہوتی ہے. بچے باہر بھی گئے تو سارے کے سارے بیٹیاں وہاں سے گھنٹے گھنٹے کا فون اسکائپ کے اوپر یا انسٹاگرام پہ وہ ماں سے بات کر رہی ہوگی. بیچ میں اگر غلطی سے ابا جی کی شکل نظر آ گئی تو ابا جی آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں. ایک سٹینڈرڈ جملہ, ابا جی آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں, ابا جی کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, بات ختم. پھر اوور ٹو اماں جی. تو اماں جی تو دھیان لگ جاتی ہیں, اماں جی یہاں بیٹھ کر آسٹریلیا کے میچ میکنگ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی اس کی بیٹی کا فلانے سے فلانا کروں گی, سارا کچھ. اماں جی دھیان لگی, ابا جی مزید آئسولیٹ ہوتے چلے گئے, کیونکہ ابا جی کی اہمیت ہی کوئی نہیں, کیونکہ بچہ جس طرح میں نے پہلے کہا اس کی کمیونیکیشن ماں کے ساتھ ہے نہ کہ باپ کے ساتھ. تو یہ ایک مزید زیادتی ہوتی ہے اس مرد کے ساتھ
کہ اس کو سوسائٹی میں آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو الگ کر دیتے، اور تبھی ایمپٹینس سنڈروم کے اندر مرد زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ مرد بتاتے نہیں ہیں. ہم دنیا میں سوچ رہے تھے کہ مرد بہت طاقتور ہے، مرد بہت جیدار ہے، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہر معاملے کا حل ہے اس کے پاس، یہ دیالو ہے، یہ سب کچھ ہے. پر مرد کمزور ہے. جینیٹیکلی مرد میں ایک ایکس کروموسوم ہے، عورت میں 2 ایکس کروموسوم ہے. مرد بیچارہ ایک ایکس کروموسوم اور ایک چھوٹا سا لولا لنگڑا سا وائے لے کے پیدا ہوا. عورت 2 ایکس کروموسوم لے کے پیدا ہوئی، جس پہ ساری کی ساری انفارمیشن پڑی اس ایکس کے اوپر. ایک کام نہیں کرے گا تو دوسرا کر لے گا. اتنی طاقتور ہے، ڈبل طاقتور ہے. پر ہم طاقتور سوچتے ہیں مرد کو، مرد اتنا ہی کمزور ہے. تبھی تو مردوں کی شرح اموات عورتوں سے دگنی تگنی ہے. جہاں پہ ایک خاتون فوت ہوتی ہے وہاں پہ 6 مرد فوت ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ کمزور ہے. تو گھروں کے اندر مردوں کو، باپوں کو، خامدوں کو آئسولیٹ نہ ہونے دیں. اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا آپ سے کینیڈا سے فون پہ لمبی لمبی بات کرتا ہے تو اس کو کٹ ڈاؤن کریں، اس کو شارٹ کریں، کیونکہ وہ 1 گھنٹہ جو اپنی بیٹی کے ساتھ بات کریں وہ اس مرد کے ٹائم سے آپ بات کریں، وہ ٹائم اپنے خامد کو دیں. آپ کی بیٹی بیائی گئی، اپنے گھر چلی گئی، آپ کا بیٹا اپنے گھر والا ہو گیا. اگر ان کو اتنی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے تو وہ ادھر آئے، آپ کے پاس آئیں، آپ کے پاس آگے یہ نہ پوچھیں آپ کو چاہیے کیا. آپ باپ کو کوٹ یا ٹائی نہیں چاہیے، اس کو آپ چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ جب آپ چھوٹے تھے وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا. آج وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ نہیں بیٹھتے. تو مرد کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے. اب آخر میں بتاؤں کہ ڈپریشن کی ادویات مختلف قسم کی ہیں اور یقیناً کام کرتی ہیں، اور میں ان کو لائف سیونگ میڈیسنز کہتا ہوں کہ یہ میڈیسنز آپ کی زندگی بچا جاتی ہیں. تو اگر آپ نے ڈپریشن اس حد تک پہنچ گئی کہ جہاں پہ آپ بالکل دماغی طور پہ معذور ہو گئے، تو آپ دوائی لیں، اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ آپ کو دوائی دے، کیونکہ سمجھانے سے کچھ نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں جی ان کو سمجھائیں، یہ ڈپریسڈ رہتے ہیں. ہر آدمی سمجھدار اور باشعور ہے، اگر وہ سمجھ ہوتا وہ پہلے سمجھ جاتا. اس کو مدد چاہیے. آپ دوائی دیں، لیکن دوائی کبھی 6 ہفتے سے زیادہ نہیں لیتے. 6 ہفتے میں دوائی کو توڑ دیں، کاٹ دیں، اس کے بعد فیصلہ کریں لینی ہے کہ نہیں لینی. اس مسئلے کا حل کریں جس وجہ سے ڈپریشن ہوئی تھی. اگر آپ کا میٹر کوئی بجلی کا اتار کر لے گیا تو دوائی کھانے سے اس گھر میں روشنی نہیں آئے گی. روشنی تبھی آئے گی جب آپ جائیں گے نیا میٹر لگائیں گے. اب آپ یہ سوچ لیں کہ جی میں دوائی کھا لوں گا تو روشنی آ جائیں گی، نہیں، وہ تو میٹر لگنے سے ہی آئیں گی. تو جائیں اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. دوائی مت کھائیں، اور 6 ہفتے سے زیادہ دوائی نہ کھائیں. ڈپریشن کی دوائیاں ڈائریکٹلی ہارٹ فیلئر کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور اب ان کے ساتھ وارننگ آتی ہے کہ یہ ہارٹ فیلئر کے ساتھ لنکڈ ہیں، یادداشت کی خرابی کے ساتھ لنکڈ ہیں، شوگر کے ساتھ لنکڈ ہیں، بلڈ پریشر کے ساتھ لنکڈ ہیں، سویلنگ کے ساتھ، سوجن کے ساتھ، سوڈیم کی کمی، ایک لمبی لسٹ ہے جن کے ساتھ ہے. لیکن جو اب ریسنٹ وارننگ آ گئی ہے ہارٹ فیلئر کی ڈپریشن کی دوائیوں کے ساتھ، میرے خیال میں کہ وہ بہت غور طلب ہے. تو برائے مہربانی دوائیوں کے اوپر انحصار مت کیجیے گا. ماحول کو چینج کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں، فیملی سٹرکچر کو ٹھیک کریں. شکریہ.